سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں، اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے، اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد۔ دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن، جو آخری نشست میں میری تقریر ہے، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، انشاءاللہ اس تقریر میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا۔ پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے۔ آٹھویں اہم غلط فہمی ہے، مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں۔ نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، میں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آہستہ آہستہ ذبیحہ کیوں کرتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے؟ 10ویں غلط فہمی، غیر مسلمان یہ کہتے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومنز رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے؟ اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے۔ لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔
काबा हम मुसलमानों का क़िबला है। हम मुसलमान एकता में मानते हैं और जब हम नमाज पढ़ते हैं हम एक होकर नमाज पढ़ते हैं। वी प्रे इन कॉन्ग्रीगेशन। मिसाल के तौर पे अगर मुसलमानों को यहाँ नमाज पढ़ना है तो कोई कहेगा कि पश्चिम की तरफ पढ़ेंगे, कोई कहेगा दक्षिण, कोई कहेगा उत्तर, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ। तो एकता के लिए, जमा होने के लिए हम सब मुसलमान दुनिया में जिधर भी है हम काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि काबा हमारा क़िबला है। कोई मुसलमान काबे की इबादत नहीं करता। और सबसे पहली बार जब दुनिया में किसी ने वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी बनाई, दुनिया का नक्शा बनाया, वो थे मुसलमान। अल-इद्रिसी सन 1154 में 1154 में सबसे पहली बार वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी बनाई, दुनिया का नक्शा बनाया। उस वक्त मुसलमानों ने साउथ पोल को ऊपर रखा और नॉर्थ पोल को नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स बाद में आए और नक्शे को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है। काबा इज इन द सेंटर। इसीलिए जिधर भी आप दुनिया में हैं, अगर आप नॉर्थ में हैं, दुनिया में रह रहे, तो आप साउथ की तरफ नमाज पढ़ेंगे। अब अगर आप साउथ पे रह रहे तो नॉर्थ की तरफ नमाज पढ़ेंगे। ईस्ट में है तो वेस्ट, वेस्ट में है तो ईस्ट में। जिधर भी आप हैं, हम मुसलमान काबा की तरफ हमारा रुख करके नमाज पढ़ते हैं। और जब मुसलमान हज या उम्रा के लिए मक्का जाते हैं, हम काबे का तवाफ करते हैं। वी सर्कमएम्बुलेट राउंड द काबा। लोग सोचते होंगे ये काबा का तवाफ क्यों करते हैं, काबा के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। लेकिन अगर मैं मंतिक से सोचूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि हर दायरे का एक ही महवर है। एवरी सर्किल हैज गॉट वन सेंटर। हर सर्किल का एक सेंटर है। जब हम काबे के गोल तवाफ करते हैं, हम ये शहादा दे रहे हैं कि अल्लाह एक है। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका कौल गैर मुसलमानों के लिए काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम काबे की इबादत नहीं करते। लिखा है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 2, किताबुल हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो काले पत्थर को देख के कहते हैं, हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये पत्थर ना ही मुझे कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैंने मेरे रसूल को इस पत्थर को चूमते हुए देखा, इसीलिए मैं इसे चूम रहा हूँ। ये उनका कौल, ये कहना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कि ये काला पत्थर ना फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम इस काले पत्थर की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा काबे पे चढ़ के आज़ान देते थे। कोई भी इंसान जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी भी नहीं खड़ा होगा। ये साबित होता है कि हम काबे की इबादत नहीं करते। काबा हमारे लिए किबला है, वो एक दिशा है। 12वां आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं वो ये है कि इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है, सारे इंसानों का मज़हब है, तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना जाने की? अगर ये दीन, अगर ये मज़हब सारे इंसानों के लिए है तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों जाने की इजाज़त है मक्का और मदीना में? इसका जवाब है कि हर मुल्क में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, जिसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं। मिसाल के तौर पे कुछ इलाके होते हैं जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग वहाँ जा सकते हैं। वो लोग जो देश की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है, सिर्फ वो लोग को
اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے۔ حالانکہ میں ہندوستانی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ہندوستانی ہوں، میں اس دیش، اس ملک کا ناگرک ہوں، مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانا ہے۔ میں سٹیزن ہوں انڈیا کا، انڈیا کا ناگرک ہوں، لیکن میں ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، لیکن کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے۔ اس کینٹونمنٹ ایریا میں، مکہ اور مدینہ میں، صرف وہ انسان جا سکتے ہیں جو اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ اور ایک وجہ ہے، جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اپنے دیش کو چھوڑ کے، اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہے، اور ہر ملک کے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہیں ویزا دینے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جب میں سنگاپور گیا تھا کئی سال پہلے، اور ابھی چند مہینے پہلے گیا تھا، سنگاپور کے امیگریشن فارم پہ لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، اگر آپ ڈرگز کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت بہت غلط سزا ہے، میں اس میں نہیں مانتا ہوں۔ اگر نہیں مانتے تو آپ سنگاپور میں نہیں جا سکتے۔ اگر سنگاپور میں جانا ہے، ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت۔ آپ کو پسند ہے تو جائیے، نہیں تو مت جائیے۔ ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے ہیں، اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے، یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے۔ 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں